شاہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج ہمارا تفسیر کا 19 لیکچر نمبر 19 ہے، 19واں۔ سورہ فلق سورہ ناس پر کافی تفسیر چل رہی ہے اور آج بھی اسی پر ہوگی۔ آج اس کو میں انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا۔ یہ تھوڑی لمبی ہو گئی ہے تفسیر، وجہ اس کی ہے کہ یہ صورتیں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں، بہت زیادہ سنی جاتی ہیں، تو اس لیے میں چاہ رہا تھا ان کو میں ڈیٹیل سے بیان کروں۔ آج سورہ فلق سورہ ناس کا آخری لیکچر ہوگا، اس کے بعد ہم اگلا لیکچر جو ہمارا 20واں ہوگا وہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہوگا، سورہ فاتحہ پر ہوگا۔ اس کے بعد پھر ہم والضحیٰ واللیل اذا سجا سے آخر کی صورتیں پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 30واں پارہ، پھر ہم انشاءاللہ باقی قرآن۔ تو لیکن آپ لوگ کم از کم 30واں پارہ تو مکمل پڑھیں، باقی قرآن جس نے پڑھنا ہے پڑھ لے، نہیں پڑھنا ان کی مرضی ہے، لیکن 30ویں پارے کو میں کہوں گا کہ آپ لوگ لازمی پڑھیں، کیونکہ وہ نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اس میں آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سورہ فلق سورہ ناس کی تفسیر کے ضمن میں کل میں نے جادو کی حقیقت بیان کی تھی، جادو کسے کہتے ہیں، اس کی اقسام کیا ہیں، بہت تفصیل سے۔ انشاءاللہ اب جادو کے بارے میں اللہ نے چاہا تو آپ پریشان نہیں ہوں گے، اور کوئی جادو کے نام پہ آپ پر جادو کرنے کی کوشش نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ آج جو ہے نا سورہ فلق سورہ ناس کی تفسیر میں کہ کن کن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، کیوں مانگی گئی ہے، اس پر بات کروں گا۔ قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کے ذریعے میں پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، جو چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ان تمام چیزوں کے شر سے۔ یہ تو ایک تمہید کے طور پر ہے، اور پھر جو خاص چیزیں ان کو الگ سے بیان کیا گیا۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، تاریک رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تاریک رات بھی ایک شر کی چیز ہے، اس لیے اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے۔ راتوں کو گھر سے باہر نکلنا، راتوں میں کام کرنا، راتوں میں جو ہے وہ ایسی خطرناک جگہوں پہ جانا، یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ تو اللہ نے دن بنایا ہے کاموں کے لیے، رات گھر میں سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے۔ تو رات کو انسان کو سونے سے پہلے بھی بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رات میں شر کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ رات کو چراغ گل کر کے سو، آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے کئی ایسے حادثات دیکھے ہیں، رات کے وقت خاتون جو ہے نا وہ چولہا جلا رہ گیا، ان سے گیس لیک ہو رہی ہے، صبح آ کے جب کچن میں ماچس جلائے تو آگ لگ گئی۔ ایسے کئی واقعات میرے سامنے آ چکے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے، پریشان تھے، کچھ دن تو نہیں کہوں گا، کچھ سالوں پہلے۔ ان کی وائف تھی، میاں بھی بڑی محبت تھی، وائف بیچاری اسی طرح جل گئی۔ رات کو کچن میں کہیں گیس لیک ہو رہی تھی، پتہ نہیں چلا، صبح انہوں نے جب ماچس جلائی ہے تو آگ لگی، وہ جل گئی اس میں۔ ہاسپٹل میں 3-4 دن ایڈمٹ رہی اور انتقال ہو گیا۔ تو رات کو نا ایسے غافل ہو کے سونا کہ پڑے ہوئے کچھ ہوش ہی نہیں ہے، ہو کیا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اللہ سے بھی پناہ مانگو اور اسباب بھی اختیار کرو۔ رات میں بچے بعض دفعہ ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور لوگ سیکیورٹی کا پورا انتظام نہیں کرتے رات میں۔ تو ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، پھونکنے والیوں کے شر سے جو گروہ میں پھونک لگاتی ہیں۔ تو جادو میں نے بتایا تھا کہ یہاں عورتیں اس لیے ہیں کہ یہ کام خواتین زیادہ کرتی ہیں، اور یا اس سے مراد پوری ایک جماعت ہو سکتی ہے کہ جادوگروں کی ایک جماعت ہوتی ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ تو جماعت کو کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو بہرحال عورتیں ہوں یا مرد ہوں تو ان کے شر سے بھی پناہ مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور بس اسی طرح پناہ مانگی جائے گی کہ زبان سے یہ الفاظ کہہ دیے جائیں۔ اس کے لیے حصار کھینچنے، یہ جو عامل لوگ کرا رہے ہوتے ہیں نا، حصار کھینچ لے یہاں کوئی جن نہیں آئے گا، یہ ٹوپی ڈرامے، ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو بس اتنا کافی ہے، یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہو جائے گی، اور ڈرنا چھوڑ دیں ان لوگوں سے۔ تو آپ دیکھیں پولیس والے جب جادوگروں کے پاس جاتے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے، کیسے اٹھا کے موبائل میں ڈال کے لے جاتے ہیں، یہ چیختے رہ جاتے ہیں ہم جن لے آئیں گے، چڑیل لے آئیں گے، بھوت لے آئیں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پولیس والے 2 تھپڑ لگاتے ہیں، اٹھا کے ان کو لے جاتے ہیں جب گرفتار کرتے ہیں۔ تو ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہ بہت اہم ہے۔ حسد کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کو پتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو نقصان پہنچائیں گی۔ حسد کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ خیال ہونا کہ کاش اس کے پاس سے یہ نعمت ختم ہو جائے، میرے پاس آئے نہ آئے اس سے غرض نہیں ہوتی حاسد کو۔ رشک کہتے ہیں، رشک، کہ آپ کے پاس کوئی نعمت ہے، دوسرے کو تمنا ہوئی کہ کاش میرے پاس بھی ہو،
اس کو کہتے ہیں رشک، یعنی کہتے ہیں نا مجھے تو آپ پہ رشک آ رہا ہے بھائی کہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے. تو وہ کہ جیلیسی نہیں ہو رہی، دل جل نہیں رہا ہے، بلکہ خوشی ہو رہی ہے، تمنا یہ کہ کاش میرے پاس بھی ہوتی، تو یہ جائز ہے. لیکن اگر آپ کو حسد ہو رہا ہے کہ یار یہ کیا ہے، تو یہ خطرناک چیز ہے. اس لیے کہ جو حسد کرنے والا ہے وہ لاشعوری طور پر یا شعوری طور پر اپنے محسود جس پہ حسد کیا جائے، محسود کو نقصان پہنچاتا ہے. تو اللہ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت ڈینجر ہے. حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جب وہ حسد کرنے لگے، کیونکہ حاسد جب حسد کرتا ہے، کیا مطلب جب حسد کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو حسد ہوتا ہے لیکن وہ کرتے نہیں ہیں حسد، یعنی طبی طور پر ان کو تکلیف تو ہوگی آپ سے لیکن وہ کچھ نہیں کرتے. لیکن میجورٹی کیا ہے کہ جب ان کو حسد ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو آپ کے خلاف کریں گے. سب سے پہلا کام آپ کی غیبت لازمی کریں گے. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک دم بہت پیسہ آ گیا، آپ نے بتایا بھائی میرے پاس بہت پیسہ آ گیا ہے، تو جس کو جیلسی ہوگا نا وہ کیا کرے گا، وہ ایک دم جلنا شروع ہو جائے گا، پھر لوگوں کے سامنے آپ کی غیبت کرے گا، پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ گیا ان کے پاس ہے، اور جو ہے نا کوئی پتہ نہیں ہے حرام ہے حلال ہے، کام کرتے نہیں ہیں. تو وہ حالانکہ اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوگی، اور بڑی بڑی گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں، لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں، گھڑیاں ایسی، غریبوں کا خیال کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا وہ پھینکے گا لازمی، جس کا نقصان کیا ہوگا، معاشرے میں آپ کی جو عزت تھی اس میں بہرحال کمی ہوگی. تو عزت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ عزت جب ہوتی ہے تو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. جب عزت ہی چلی گئی تو سب کچھ ختم. تو اس لیے جو عقل مند لوگ ہیں نا وہ سب سے زیادہ اپنی عزت بچانے کی فکر کرتے ہیں، اور جن کی عزت ہی نہیں ہوتی ان پہ وہ لطیفہ ہے نا. ایک آدمی کسی محلے میں گیا، واپس آ کے کہنے لگا کہ شکر ہے یار اس علاقے میں میری عزت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ورنہ آج بہت بے عزتی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو عزت اس لیے نہیں حاصل کرتے کہ جب عزت ہوگی تو بے عزتی کا خطرہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے بعض لوگوں نے کہ یہ پالیسی ہے. تو خیر، تو حسد جو ہے نا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے پاس ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب خواب آیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ خواب بھائی جب 10 منٹ ہو جائیں تو مجھے بتا دینا، کیونکہ میں 2 مضامین کو 10-10 منٹ میں کمپلیٹ کروں گا. تو یوسف علیہ السلام نے جب خواب سنایا نا اپنے ابا کو، تو ابا نے کیا کہا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت سنا. حالانکہ دیکھیں پیغمبر کے بیٹے ہیں، کتنی اچھی تربیت ہوئی ہوگی ان کی، اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں کو اتنا اچھا خواب مت سنانا، وہ کوئی الٹی تدبیر تمہارے خلاف کریں گے. اب خواب نہیں سنایا تھا پھر بھی کی انہوں نے، اور اپنے سگے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا. تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ کے سگے بھائی بھی آپ کے خلاف حسد کر سکتے ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار بھی آپ کے خلاف حسد کر سکتے ہیں. اچھا حسد کرتا کون ہے؟ حسد وہ لوگ کرتے ہیں ہمیشہ جو آپ کے پیرالل ہیں. حسد کبھی آپ کے بڑے کو آپ سے نہیں ہوگا، آپ کے چھوٹوں کو آپ سے نہیں ہوگا. حسد ہمیشہ اپنے ہم پلہ سے ہو. آپ کے جو کلاس فیلو ہیں، اگر آپ کے نمبر بہت اچھے آ رہے ہیں، آپ کے کلاس فیلو کو جیلسی ہوگی، یار یہ اچھے نمبر کیوں آ رہے ہیں. آپ کے ساتھ کا جو دفتر میں کام کرنے والا کلیگ ہے، آپ کی تنخواہ ایک دم ڈبل ہو جائے گی تو طبیعت اس کی خراب ہوگی، ٹھیک ہے نا کہ یار اس کی تنخواہ ڈبل کیوں ہو گئی. تو کبھی بھی آپ کے بزرگوں کو یا آپ کے ماتحتوں کو آپ سے حسد نہیں ہوتا. ماتحت بھی آپ کی ترقی دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، آپ کے بزرگ بھی خوش جاتے ہیں، ہمیشہ اپنے پیرالل. تو جہاں شر ہے انہی لوگوں سے بچنا چاہیے نا. تو حسد جن لوگوں میں ہوتا ہے ان لوگوں سے بچنا چاہیے. تو ہوتا کن لوگوں میں یہ میں نے بتا دیا، بھائیوں میں ہوتا ہے آپس میں، اور آپ کے دوستوں میں ہو جاتا ہے. علماء میں بھی بعض دفعہ حسد ہوتا ہے کہ وہ ایک عالم کی تقریر اچھی ہو رہی ہے دوسرے کی نہیں ہو رہی، اس کی کوئی لوگ سن نہیں رہے. تو بعض دفعہ، ہمیشہ نہیں ہوتا، تو وہ پھر ایک مولانا صاحب دوسرے مولانا کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اچھالیں گے. تو ذرا سی باتوں کو نا ایشو بنا لیتے ہیں، ان سے یہ غلطی ہوئی. اور انسان ہے، غلطی تو ہوتی ہے ہر انسان سے. تو بھائی آپ غلطیوں کو نظر انداز کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے حسد بری چیز ہے. حسد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ لوگ آپ سے حسد نہ کریں، اس سے بچنے کا طریقہ. ایک ہے کہ آپ کو جب کسی سے حسد ہو جائے تو آپ نے اپنا علاج کیسے کرنا ہے. دیکھیں حسد اتنی بری چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنی قربانیاں دینی پڑی ہیں نا، وہ اس لیے کہ یہودی آپ سے حسد کرتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے یہودیوں کو یقین تھا، جیسے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں نا کہ پہچان کے. باپ اپنے بیٹے میں کنفیوز ہوتا ہے کہ یہ 4 بچے کھڑے ہوئے ہیں، یار
میرا بچہ یہ والا ہے یا یہ مجھے لگ رہا ہے یہ ستار کا لگ رہا ہے، یہ میرا والا نہیں لگ رہا، یہ ادھر ہٹنا، یہ ہاں یہ مجھے لگ رہا ہے یہ میرا بچہ لگ رہا ہے مجھے. تو ایسا کبھی ہوتا ہے؟ اپنا بچہ کہیں بھی ہو انسان فوراً پہچانتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو اتنا یقین ہے ان کو اللہ کے نبی ہیں. مگر کیا حسدم من عند انفسہم، قرآن کہہ رہے ہیں ان کو جیلسی یہ ہے کہ ایک عرب لوگ جو ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور ہم یہودی جو اتنے ایجوکیٹڈ یہ فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے. شیطان کیوں تباہ ہوا؟ حسد میں. آدم علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا کہ بھئی مجھے حکم دیا رہا ہے اس کو سجدہ کرو، تو طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اس کی. ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے اللہ کی عبادت کرتا تھا اور اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرتا تھا، ہر بات مانتا تھا. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آدم کو سجدہ کرو، تو کہنے لگا یہ تو نہیں ہو سکتا، حالانکہ حکم اللہ کا ہے، مگر سجدہ چونکہ آدم کو ہے، بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ چھوٹا میں بڑا، میں کیوں سجدہ کروں. تو اللہ نے دربار سے نکال دیا اس کمبخت کو، پھر بھی نہیں باز آیا. پھر حسد کی آگ میں جب انسان جلتا ہے نا تو وہ غلطی کو ضرب دیتا چلا جاتا ہے، یعنی ظلم در ظلم کرتا ہے. اب اللہ نے آدم کی وجہ سے شیطان کو نکالا تو شیطان کو افسوس ہونا چاہیے تھا، یار یہ تو اللہ کی نظر میں آدم علیہ السلام کو بہت بڑا مقام ہے، مجھے سوری کرنا چاہیے. شیطان نے کہا نہیں، اس آدم کی وجہ سے تو نے نکالا ہے نا، اب تو میں بدماشی پہ پورا اتروں گا، اب تو میں اس خود بھی جہنم میں جاؤں گا، اس کو بھی لے کے جاؤں گا. تو یہ ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ واقعہ ہوا تھا، کسی دوست نے بتایا، میں نے خود نہیں دیکھا. پیٹرول پمپ پہ ایک صاحب جو ہیں، ایک آدمی گاؤں دیہات کا تھا، وہ ذرا سخت مزاج ہوتے ہیں گاؤں دیہات کے لوگ، وہ سی این جی بھروا رہے، تو دوسرا نے آ کے گاڑی لگا دی، پہلے میری گاڑی میں بھرو. اس نے کہا پہلے میری گاڑی ہے تو آپ کیوں آ رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی جلدی ہے. اب دونوں میں پھڈا شروع. اس نے پتہ نہیں کیا حادثہ کیا وہاں پہ، صرف اتنی سی بات نا کہ اس کی گاڑی میں پہلے کیوں ڈال رہے ہو. گولی لے کے فائر کیا، وہ سلنڈر پہ سلنڈر پھٹ گیا. اتنا بڑا حادثہ ہوا، دونوں مر گئے. تو پتہ نہیں سلنڈر پھٹا یا کیا ہوا تھا، بہرحال ابھی مجھے پورا، کیونکہ 10-15 سال پرانا واقعہ ہے. تو دونوں ہی مر گئے وہاں پہ. اب اس بیچارے کو کی غلطی تو صرف اتنی سی تھی نا کہ وہ بعد میں آیا تو آپ پہلے جو ہے نا گھس رہے ہیں، تو غلطی اس کی تھی، لیکن اتنی بڑی غلطی تو نہیں تھی کہ مار دیا جائے. تو ذرا ذرا سی بات پہ نا انسان انا کا مسئلہ بناتا ہے، قتل و غارت ہو جاتا ہے. تو غالباً گیس کا سلنڈر پھٹا تھا، کچھ ایسا ہوا تھا، حادثہ ہو گیا تھا. تو خیر، تو شیطان اڑ گیا اور آج تک اڑا ہوا ہے. تو آج دنیا میں ہمیں جتنے فسادات نظر آ رہے ہیں نا، جیلیسی کی وجہ سے. ایک مسلک دوسرے مسلک سے جلنا شروع ہو جاتا ہے، ایک فرقہ دوسرے فرقے سے جلتا ہے. بھائی دونوں قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں تو آپ اپنا سر بڑا رکھیں، آپ بولیں یہ بھی ٹھیک ہے اور ہم بھی ٹھیک ہیں، لیکن نہیں، ہماری چودراہٹ ختم ہو رہی تو اس کو نیچے دباؤ، اس کو نیچے دباؤ. یہ جو آج کل آ رہے ہیں نا چورن اور پھکیا، اور یہ حسد ہے، کیونکہ اپنی دکان چل نہیں سکتی جب تک کہ جو پہلے سے دکانیں چل رہی ہیں ان کو بند نہ کیا جائے. تو لیبل یہ لگایا جاتا ہے دوسروں کی دکانیں بند کر رہے ہیں، اصل مقصد ہوتا ہے اپنی دکان چلانا. تو یہ بھی جیلیسی ہے علماء سے. ہمارے جو لبرل لوگ ہیں نا، ان کو مولویوں کی اتباع کرتے ہوئے آر محسوس ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم نے پی ایچ ڈی یورپ سے کیا، ہم نے فلانی جگہ سے کیا. ہم نے بھائی آپ نے بہت کچھ کیا، مذہب تو نہیں پڑھا نا آپ نے. مذہب تو ان مولویوں نے مدرسوں میں بیٹھ کے پڑھا ہے. تو بے شک یہ غریب ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں اور ان کو انگلش نہیں آتی، ان بیچاروں کو مسکین ہے، لیکن انہوں نے محنت کی ہے. 8-10 سال اپنے جوانی کا حصہ انہوں نے مدرسوں میں بیٹھ کے گزارا ہے. اب بجائے اس کے کہ آپ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ کے ان کی بات سنیں، بھائی مذہب کے بارے میں تو یہ جانتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہیں جی، وہی آر محسوس ہوتی ہے جیسے یہودیوں کو ہوتا تھا. عرب جو ان پڑھ ہیں ان سے کیوں ہم سیکھیں؟ تو اس آر میں کیا ہے کہ ہر آدمی مولویوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، یہ مولوی یوں ہوتے ہیں، یہ مولوی فلانے ہوتے ہیں. مولویوں کے پیچھے سارے لبرل لوگ. مذہب کو برا نہیں کہتے، علماء کو برا کہتے ہیں. ان کو آر محسوس ہوتی ہے. تو آر نہیں آنی چاہیے. آپ یہ دیکھو بھائی، ہم نے ان کے پاس یہ علم ہے، ہمارے پاس وہ علم ہے. تو یہ ہمیں تو نہیں آر آتی، ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ڈاکٹر صاحب میں تو مفتی ہوں، میں آپ کے پاس کیوں آؤں؟ بھائی میں تو نہیں آؤں گا، میں تو آپ سے نہیں پوچھوں گا. تو جیسے ہی مفتی صاحب کو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے حیا نہیں آتی اور ان کو آر محسوس نہیں ہوتی، کوئی حسد نہیں ہوتا، تو ڈاکٹر کو بھی چاہیے کہ وہ شرعی معاملات میں کس سے پوچھے. بھائی مفتی سے وہ کہہ رہے ہیں حرام ہے، ناجائز ہے، تو چھوڑ دو بھائی. یہ نہیں کرو کہ نہیں میں اس میں بھی آپ اپنے طبقے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی جیلیسی ہے، حسد ہے. تو بہت خطرناک چیز ہے. اگر ہم یوں کہیں نا کہ اس وقت دنیا میں جتنے فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیچھے حسد کا ہاتھ ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو حسد اپنے اندر پیدا ہو. بھائی 10 منٹ ہو جائے تو بتا دینا. اپنے اندر حسد پیدا، 10 منٹ نہیں، سوری 20 منٹ.
40 منٹ کا ہے نا, تو آدھا جب ہو جائے تو آدھا مضمون ایک ہے, آدھا مضمون دوسرا ہے. ہاں بس ٹھیک ہے. تو اپنے اندر سے حسد کیسے ختم کیا جائے, کیونکہ آپ بھی تو جیلسی ہو سکتی ہے نا, ہم بھی تو انسان ہیں, ہمیں بھی تو جلن ہو سکتی ہے. یار یہ وقار بھائی جو ہے نا, یہ عجیب سا آدمی ہمارے درس میں آیا کرتا تھا ہے بھائی, اب اس کی شادی بھی ہو گئی اور جناب سونا ہے دوسری شادی بھی کر رہا ہے. یہ مذاق کر رہا ہوں ان کے ساتھ, یہ برا نہیں مانتے. تو یہ جناب ایسے لونڈا لپاڑا گھومتا تھا, اس کی تنخواہ اتنی اچھی ہو گئی, یار یہ تو اب ہمیں پوچھے گا ہی نہیں, اب تو خدمت ہی نہیں کرے گا. تو انسان کو نا, اس لیے انسان بعض دفعہ اپنے ماتحتوں کو بھی چاہتا ہے کہ دبے رہیں یہ ٹھیک ہے نا, یہ غلام بن کے رہیں گے تو خدمت کرتے رہیں گے, پیسے آ گئے تو کون پوچھے گا. اب ان کو اگر لینڈ کروزر مل جائے, یہ مفتی صاحب کریں گے. ان کو میں نے بائک خرید کے دی تھی, اس کے بعد سے یہ غائب ہے مارکیٹ سے, بائک لے کے غائب. میں نے تو دی تھی کہ چلو یار بیچارہ اتنی خدمت کر رہا ہے, تو اس کے بعد سے مارکیٹ سے شارٹ. تو خیر مذاق کر رہا ہوں یار, تنہائی میں جا کے غور کرنا مذاق تھا یا سنجیدگی تھی. خیر حسد میں جو ہے نا, تو اس کا علاج, سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ دل میں یہ سوچو کہ جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو حسد کرنے والا اللہ سے لڑ رہا ہے اصل میں. بھائی اللہ نے ایک کو خوبصورتی زیادہ دے دی, اللہ نے ایک کو پیسہ زیادہ دے دیا, تو اللہ نے دیا ہے نا. محنت پہ اگر یہ چیزیں ملتی تو مزدور کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے, کیونکہ محنت سب سے زیادہ کون کرتا ہے؟ مزدور. دماغ, ذہانت, یہ گاڈ گفٹڈ ہے نا. ہم اس مدرسے میں پڑھتے تھے اور اسکول میں بھی ہم نے پڑھا ہے. ایک طالب علم ذرا سی محنت نہیں کرتا, وہ اتنا پڑھ لیتا. اور کچھ ہمارے پاس ایسے طلبہ ہوتے تو صبح سے شام بیٹھ کے رٹے لگا رہے ہوتے تھے. ایک طالب علم کو تو میں نے خود نکالا, میں نے کہا بھائی تو پڑھنے کے علاوہ دنیا میں کوئی اور کام کر لے. اس کو ایک ایک بات 20 دفعہ سمجھاؤ, بیچارہ روتا تھا, شوق بہت تھا لیکن یاد ہی نہیں ہوتا تھا. میں نے اسے کہا آپ کو اللہ نے صلاحیت ہی نہیں دی ہے پڑھنے کی. وہ کہہ رہا ہے میں عالم بننا چاہتا ہوں. میں نے کہا جب اللہ نے صلاحیت نہیں دی تو بھائی کچھ اور کام کرو نا, کیونکہ ایسے غبی ذہن کے ہوتے ہیں, کن ذہن ہوتے ہیں, نہیں پڑھ پاتے. تو بعض ایسے ہوتے ہیں سارا دن ہم نے مدرسے میں دیکھا ہے باتیں کرتے رہتے ہیں, پڑھتے ہیں ہی نہیں. امتحان میں نمبر آپ ان کے دیکھو, ایک تھوڑا سا بس دہرایا اور امتحان پاس کر کے آ گئے. تو یہ خدا کی طرف سے ہے. تو بس دیکھ لو بھائی اللہ نے اس کو دماغ اچھا دے دیا, اب تو کیا کریں, دے دیا اللہ نے, دے دیا تو شکر ادا کرو, صبر کرو. بھائی اللہ نے اس کو وہ چیز نہیں دی, آپ کو کوئی اور چیز دے دی ہے. آپ کو ہو سکتا ہے جو کسی کو دولت دی, صحت نہیں دی, غریب آدمی کو دولت نہیں دی, مگر مزدوروں کی جان دیکھو کتنی ہوتی ہے. ایسے پاورفل ہے, چپیٹ لگا دیں کسی کے, بندہ مر جائے اسی وقت. تو کسی کو اللہ نے کوئی صلاحیت دی, کسی کو کوئی صلاحیت دی. تو سب سے پہلے حسد کا علاج ہے کہ اللہ کی صلاحیتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ نے دی ہیں. تو جو کام اللہ نے کیا ہے, تو ہم حسد کرتے ہیں جب لڑ رہے ہیں تو یہ اللہ سے لڑ رہے ہیں, یہ اس سے نہیں لڑ رہے. تو تقدیر پہ راضی ہونا چاہیے. اور دوسری چیز سوچنی چاہیے, دنیا مسافر خانہ ہے. کسی کے پاس کتنی بھی بڑی نعمت ہے, وقتی طور پر ہے, تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائے گی. جیسے ماں نے ایک بچے کو کھلونا دیا, دوسرے کو نہیں دیا. اب یہ والا بچہ رو رہا ہے تو ماں کہتی ہے تھوڑی دیر میں اس سے واپس لے لوں گی, چپ کرانے کے لیے دیا ہے ٹھیک ہے نا, واپس لے لوں گی میں. تو اللہ نے بھی کسی کو حکومت دے دی, کسی کو صحت دے دی, کسی کو عزت دے دی, کسی کو شہرت دے دی, کسی کو دولت دے دی, تو بہت کچھ ہے. تو جس کو یہ چیزیں نہیں ملی وہ کہے بھائی اس کو کون سا ہمیشہ کے لیے دی ہے, یہ بھی مر جائے گا اور ہم بھی مر جائیں گے, مرنے کے بعد صاحب ختم. تو پھر جو عمل ہے وہ آخر جائے گا. اور تیسری چیز کیا ہے کہ جس سے حسد ہو رہا ہے نا, اس کے لیے دعا کرے انسان تنہائی میں, اے اللہ تو نے اس کو یہ نعمت دی, میری تجھ سے دعا ہے کہ تو اس کو اور زیادہ نعمت دے. دل میں خیال تو آئے گا اللہ تو اس کو تباہ کر دے کسی طریقے سے, اس کمبخت کو. لیکن جب یہ دعا مانگے گا نا تو دل جلے گا, دعا کے الفاظ زبان سے نکلیں گے نہیں. اے اللہ اور نعمت دے, اللہ اور دے دے, اللہ اس کو اور ترقی, آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی تو نے اس کو اتنی بڑی ترقی دے دی, اے اللہ میں چاہ رہا ہوں اور زیادہ دے دے. تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ حسد کے جراثیم آہستہ آہستہ, یہ اینٹی بایوٹک کا کام کرے گی. یہ جراثیم آہستہ آہستہ کیا ہوں گے, ختم ہوں گے. انسان جو بولتا ہے نا اس کے اپنے دل پہ اثر ہوتا ہے, تو وہ نفرت محبت میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. اور چوتھا کام یہ کرے کہ اس کی لوگوں کے سامنے تعریف کرے. حاسد کیا کرتا ہے کہ بلا وجہ گھما گھما کے برائیاں لا رہا ہوتا ہے کہ تاکہ وہ نیچا ہو جائے کسی طریقے. ابے اس کو جو عزت ملی ہے, ابے اس کے پاس جو علم ہے, ابے ہمیں پتا ہے, سارا دن تو ایسے ہی گھومتا رہتا ہے, پتہ نہیں کیا کہاں سے اس نے پھینکتا رہتا ہے, ایسے ہی بس لوگ کرتے ہیں باتیں نا. میں تو کمنٹس پڑھ رہا ہوتا ہوں نا اپنے بارے میں بھی پڑھتا ہوں, دوسرے علماء کے بارے میں بھی پڑھتا ہوں. تو ایسے کرتے رہتے ہیں لوگ. تو بھائی تعریف کرنی چاہیے. جس کو حسد ہو رہا ہے بولے بھائی یہ ماشاءاللہ اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے. تو اس تعریف کا کیا ہوگا کہ دل تو جلے گا, یار میں پہلے ہی اس کی عزت سے پریشان ہوں اور میری تعریف سے کم بخت کی اور عزت ہو رہی ہے.
تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی عزت بڑھے نہ بڑھے، آپ کے اندر سے حسد کے جراثیم ختم ہو جائیں گے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ کے دل کو اللہ ایسا پاک بنا دے نا کہ آپ میں حسد ختم ہو جائے، تو یہ خود بخود لوگوں کے دل میں آپ کی عزت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا عجیب قانون ہے کہ جو سب کے لیے اچھا سوچتا ہے نا، تو اس کے لیے خود بخود لوگ اچھا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ خود بخود جو ہے نا حالات اس کے حق میں سازگار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو امارت نہیں چاہتا، لوگ چاہتے ہیں اس کو امیر بنائیں. مدرسوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو استاذ جو ہے نا چاہتا ہے کہ مجھے بڑی کتابیں نہ ملیں، اس میں تواضع ہو، تو محتمم کی خواہش ہوتی ہے اس کو بڑی کتاب ملے، طلبہ کی خواہش ہوتی ہے اس کو بڑی کتاب ملے. یہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں خود بخود پیدا کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اور جو بڑے بڑے کمالات ہو لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں آگے نکلوں، تو اللہ لوگوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ ان کے دل میں اس کے کمالات کے ہونے کے باوجود ان کی لوگوں کی چاہت ہوتی ہے آگے نہ بجائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں جو یوٹیوب پہ اور جو ایک دوسرے کے خلاف فتوے پھوڑتے رہتے ہیں نا، وہ ایسا ہے، وہ یوں ہے. وقتی طور پر ان کی عزت بہت ہوتی ہے، مگر خود ان کے جو فالوورز ہیں تھوڑے دنوں کے بعد ان کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. عزت ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جو لوگوں کی خیر خواہی چاہتا ہے. تو یہ حسد کا علاج ہے. اور لوگوں کی حسد سے کیسے بچا جائے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی نعمتیں کبھی لوگوں کے سامنے کھل کے بیان نہیں کریں. اپنی طرف نعمتوں کی نسبت نہ کریں. میرا یہ کمال میں نے دیکھا او بھائی کیا ہے، بس ٹھیک ہے کیا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے، میں یوں. یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا، خواب دکھایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بھائیوں کو مت بتاؤ. بس ٹھیک ہے میں ابا ہوں، مجھے بتا دیا، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ اس کو پورا کر لے گا. خام میں کیوں بھائیوں کو بتا رہے ہو؟ آج ہر چیز ہر ایک کو بتا دی جاتی ہے. تو ہر چیز ہر ایک کو نہ بتائیں، صرف اپنے خیر خواہ لوگوں کو بتائیں، جو آپ کے خاص چاہنے والے ہیں، جو دل سے چاہتے ہیں ان کو بتا دیں. ہر ایک کو نہ بتائیں، اس میں کیا ہوگا، وہ جیلسی. تو ہمارے استاد اساتذہ تو اس کا بڑا خیال کرتے ہیں کہ اپنی چیزیں لوگوں کے سامنے، اپنی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں نہ شیئر کی جائیں زیادہ، تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. تو نظر لگتی ہے نا اس سے، لوگ جو نظر تو عام طور پر انہی کی لگتی ہے جو حسد کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. تو بلا وجہ سب کے سامنے اپنی گاڑی لانا، اور یہ میں نے گاڑی خریدی ہے، میں نے یہ خریدا ہے، میں نے یوں خریدا ہے. اور حسد اس طور پہ زیادہ ایک دم سے کوئی نعمت آ جائے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر آپ کے پاس ایک دم سے پیسے آ گئے تو ایک دم گاڑی نہیں خریدو. آپ رکشے سے آپ پہلے آؤ، جو ہے نا تھوڑی سی اچھی بائک خرید لو. جب لوگ اس سے تھوڑے مانوس ہو جائیں تو پھر تھوڑے سی ایک FX خرید لو. آپ پھر تھوڑے اس سے مانوس ہو جائیں تو ترقی کرتے کرتے پھر آخر میں لینڈ کروزر لے کر آؤ. کیونکہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دے دیا اور اچانک لینڈ کروزر، تو یہ حسد کرنے والے نا اس کو لینڈ کروزر پہ نظر لگا کے اس کو رکشہ بنا دیں گے. حقیقت ہے یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر جو ہے نا ایسے لگتی ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. اتنا بڑا تگڑا اونٹ ہوتا ہے، نظر لگانے والے کیا کرتے ہیں، وہ بیچارہ مر جاتا ہے اور ہانڈی میں پکڑا ہوتا ہے وہ. تو یہ حاسدی، اب وہمی نہ بنے کہ ہر ایک کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اس دن میری گھڑی دیکھ کر گیا تھا، اس نے نظر لگوائی ہے. ہمارے یہاں وہم بھی بہت زیادہ ہے، تو وہمی نہ بنے. لیکن یہ کہ احتیاط بہرحال ضروری ہے. کتنا ٹائم رہ گیا؟ اب سورہ ناس کو میں کمپلیٹ کر دوں. تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اب دیکھیں پچھلی سورت میں اللہ نے ایک قسم اٹھائی تھی، قل اعوذ برب الفلق، صرف ایک واسطہ دیا کہ جو صبح کا رب ہے اس کی قسم اٹھائی. اور پناہ کتنی چیزوں سے مانگی گئی ہے؟ 3 چیزوں سے. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا، من شر ما خلق تو ایک عام ہو گیا نا. من شر غاسق اذا وقب، رات سے. ومن شر النفاثات فی العقد، جادو سے. ومن شر حاسد اذا حسد، حسد سے. تو ایک واسطہ دیا گیا کہ اللہ تو رب الفلق ہے، تو صبح کا رب ہے، 3 چیزوں سے تو ہمیں بچا لے. سورہ ناس میں 3 واسطے دیے گئے ہیں. قل اعوذ برب الناس، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری، جو کہ لوگوں کا رب ہے. ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ بھی ہے. الہ الناس، لوگوں کا معبود بھی ہے. تو 3 واسطے اللہ کو دیے جا رہے ہیں، لیکن پناہ صرف ایک چیز سے مانگی جا رہی ہے. تو اس سے پتا چلا یہ جو ایک چیز ہے یہ ان باقی تینوں پر بھاری ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی جو ایک چیز ہے نا، اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے اللہ کو 3 واسطے دیے جا رہے ہیں، اور وہاں 3 چیزوں سے پناہ میں آنے کے لیے صرف ایک واسطہ دیا جا رہا ہے. اور وہ واسطہ بھی صرف صبح کا. تو صبح کا خالق ہے، رات کے شر کو ختم کر کے صبح لے آتا ہے، تو ان تینوں چیزوں کے شر کو بھی تو ختم کر دے. یہاں کیسے واسطہ دیا جا رہا ہے؟ اے اللہ تو رب الناس ہے، لوگوں کا پالنے والا ہے. اور ملک الناس، تو ہمارا بادشاہ بھی ہے اور ہمارا
معبود بھی ہے، تو تیری ذمہ داری ہے گویا کہ تو ہمیں اس شر سے بچا. 3 واسطے دے کر ایک چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس، وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے. یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنتی والناس، جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی. پتہ یہ چلا کہ پچھلی 3 چیزوں پہ یہ جو ایک شر ہے نا وسوسے کا، یہ تینوں پر کیا ہے؟ بھاری ہے. تو جنات تو وسوسے ڈالتے ہیں تو شیطان کے ہوتے ہیں. شیطان کے وسوسے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ آپ کو لمبی لمبی امیدیں دلائے گا، اور شیطان کے وسوسوں کو تو سب مانتے ہیں. شیطان یہ کرے گا، بھائی ابھی تو لمبی زندگی ہے، بہت بڑی زندگی ہے، ابھی صدقہ آخر میں کر لینا، خیرات آخر میں کر لینا، ابھی تو عیاشی کی عمر ہے، ابھی تو توبہ میں بہت ٹائم ہے، ابھی تو لائف کو انجوائے کرو. ایسی چیزیں چاہ کے نا توبہ کو ڈیلے کرتا رہتا ہے اور مروا دیتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو شیطان کے وسوسے ہیں. لوگوں کے وسوسے بھی اللہ فرماتے ہیں بہت خطرناک ہے. لوگوں کے وسوسے کیا ہیں جو آج کل چل رہے ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، کہ جو بالکل گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے نا، یعنی چڑھتے سورج کی طرح ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں اس کو مشکوک بنا دیں گے پروپیگنڈا کر کے. یعنی ایک آدمی نے دیکھا سورج نکلا ہوا ہے، اس کو یقین ہو گیا سورج ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. یوٹیوب پہ کلپ آ جائے گا، یہ جو سورج ہے نا، جو فلاں تاریخ کو جو کراچی میں طلوع ہوگا، یہ سورج نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سورج نہیں ہے. پھر کیا ہے بھائی؟ یہ چاند ہے، اور یہ چاند ہے، اور یہ اس دفعہ چاند جو ہے نا مشرق سے نکلا ہے، یہ اصل میں دجال کا ہے. اتنا یعنی ایک یقینی چیز کو پروپیگنڈا کر کے یہ سازش ہے، یہ سورج نہیں ہے. وہ آدمی کو شک ہو جائے گا پتہ نہیں یہ سورج ہے یا نہیں ہے. تو ان کے شر کی وجہ سے نا ہر یقینی چیز کیا بن جاتی ہے؟ مشکوک. لہذا انسان کوئی فیصلہ کر ہی نہیں پاتا کہ صحیح سمت ہے کیا اور غلط ہے کیا. یہ آج کل ہو رہا ہے. اللہ کا وجود، اس پر اللہ نے اتنے دلائل قائم کیے ہیں، اتنا بالکل چڑھتے سورج کی طرح اس کا یہ یقینی ہے. لیکن جو ایتھیسٹ لوگ ہیں انہوں نے کیسی بکواسات کر کر کے اللہ کے وجود کو مشکوک بنا دیا. ابھی کل ایک صاحب مجھ سے ملے، کل کی بات ہے، پرسوں کی بھی نہیں. گاڑی میں ہم بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، وہ ٹیچر ہیں کسی اسکول کے، کہنے لگے یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، کہہ رہے ہیں یار یونیورسٹی میں ایتھیزم بہت پھیل رہا ہے. اور ہمارے ایک ٹیچر ہے وہ بھی ایتھیسٹ ہیں، انہوں نے عجیب دلیل دی، میں تو چکرا گیا. میں نے کہا کیا دلیل دی؟ کہہ رہے انہوں نے دلیل یہ دی کہ دیکھو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہم جا رہے تھے، ایکسیلیٹر پہ جب پاؤں رکھو تو گاڑی چلتی ہے، روکو تو گاڑی رک جاتی ہے. تو یہ خدا کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز اسباب سے ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ خدا کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کس سے ہو رہی ہے؟ اسباب سے. بھائی اللہ تھوڑی چلا رہا ہے گاڑی، ادھر پاؤں رکھوں گا تو چلے گی، بریک لگاؤں گا تو رکے گی. تو اللہ کہاں ہے؟ سب کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. میں نے کہا یہی اتنی بڑی دلیل ہے خدا کے وجود کی، یہ جو دلیل دینا ہے ایکسیلیٹر. میں نے کیسے پتا چلا؟ گاڑی کمبخت جب تک کوئی چلانے والا ہو چلتی نہیں ہے، روکنے والا ہو رکتی نہیں ہے. تو یہ گاڑی پیدا خود سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس کائنات میں ایک اتنی سی گاڑی خود سے نہ رک سکتی ہے نہ چل سکتی ہے. یہ پوری کائنات بغیر کسی پیدا کرنے والے کے کیسے پیدا ہو گئی اور کیسے چلنا شروع کر دیا؟ اور سورج چاند کے گرد اور چاند سورج کے گرد، یہ سارا سسٹم کیسے وجود میں آ گیا؟ اور بیج میں جناب زمین پہ ڈالو تو تناور درخت نکل آتا ہے. بیج میں سافٹ ویئر اتنے ٹیکنیکل قسم کے کیسے انسٹال ہو گئے بھائی خود بخود؟ اور پھر جناب وہ جب بیج نکلتا ہے اور درخت بنتا ہے، درخت میں سے ہر آم کے اندر وہی بیج دوبارہ ہوتا ہے، اور ہر بیج میں دوبارہ درخت پیدا کرنے کی صلاحیت. تو میں نے کہا ان کمبختوں کو خدا کی کوئی پھٹکار پڑی ہے ان کے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ کوئی گناہ ان سے ہوا ہے کہ بدیہی چیزیں ان کے سامنے کیا ہو گئی ہیں. تو جو چیز خدا کے وجود کی دلیل ہے اسی کو، جیسے ایک آدمی کہہ رہا ہے سورج نکلا ہوا ہے، دلیل کیا ہے؟ آؤ میں لا کے تمہیں دکھاتا ہوں. اب لا کے دکھا دیا، کہہ رہا ہے یہ چاند ہے. تو جو مشاہدہ سورج کے وجود کی دلیل ہے اسی مشاہدے کو آپ الٹی دلیل کے طور پہ لے کے جا رہے ہو. تو میں نے کہا یہی تو دلیل ہے کہ بھائی یہاں تو گاڑی پاؤں ایکسیلیٹر دبائے بغیر گاڑی نہیں چلتی ہے. تو یہ کائنات خود سے کیسے چلنا شروع ہو گئی؟ خود سے کوئی ہے تو صحیح جو چلانے والا ہے اس کو، پہلی دفعہ تو کسی نے بنایا ہے اس کو. تو ہر چیز میں ان لوگوں نے کیا ڈال دیا؟ کمبختوں نے شک ڈال دیا، اللہ کے وجود میں شک ڈال دیا، اسلام کو مشکوک بنا دیا. اسلام کے مقابلے میں کسی مذہب کو آپ کمپیئر کریں تو کوئی اسلام کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ایسا مذہب ہے. لیکن آپ دیکھو اسلام پہ اتنے اور بے فضول باتوں پہ وسوسے ڈالے ہوئے ہیں. امی عائشہ سے شادی کی 9 سال کی عمر میں، اتنی کم عمر لڑکی سے شادی کیوں کی؟ یہ تو ظلم ہے. بھائی جس پہ ظلم ہوا ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ساری زندگی اس پہ فخر کرتی رہی ہے، ان کے لیے اس سے بہتر کوئی رشتہ تھا ہی نہیں. یہ مدعی سس گواہ چس والی بات ہو گئی نا. میں کہتا ہوں نا کہ عیسائی سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا یار اتنی سی بچی سے شادی ہوئی. میں نے کہا چلو اس وقت تو آپ کہہ سکتے ہیں کم عمر تھی،
تو بعد میں ان کو اعتراض ہونا چاہیے تھا نا کہ میرے ابا نے میرے ساتھ معاذ اللہ نقل کفر زیادتی کی، تو بعد میں بھی خوش ہیں اور ساری زندگی اس پہ فخر کرتی رہی ہیں. تو جب وہ بھی خوش ہیں وہ بھی خوش ہیں تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ تو عجیب فضول قسم کی جو ہے نا وہ عیش و عشرت والے ہوتے ہیں معاذ اللہ. عیاشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہوتا تو 40 دن گھر میں بھوکے رہتے. وہ جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ نے ایک کم عمر سے نکاح کیا، انہی حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ 40 دن آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو ہر چیز میں شک پیدا کر دیا، ہر چیز میں. پھر یہ جو ہمارے فرقہ پرست لوگ ہیں انہوں نے ہر چیز میں شک پیدا کر دیا، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی جو ہے نا احادیث کے اپنی طرف سے توڑ موڑ کے پیش کرنا. ہر وہ چیز جس پہ مسلمان متفق چلے آ رہے تھے، ایک یقینی چیز تھی، اس میں کیا پیدا کر دیا. غامدی صاحب کو دیکھو نا، مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ قرب قیامت میں آئیں گے، اس میں شک ڈال دیا. یہ توفا کو گھمایا پھرایا، توڑوڑا مڑوڑا ہے بھائی. اور انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی، اسم کا ترجمہ کرنے حق تلفی، جو کہیں کسی ڈکشنری کی کتاب میں لکھا ہی نہیں ہے. اب اسم کا ترجمہ حق تلفی کہیں بنتا ہی نہیں ہے، لیکن ترجمہ مارکیٹ میں لانچ کر دیا. اب پبلک تھوڑی جا کے ہر چیز کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھے گی، چکر میں ڈال دیا. ٹھیک ہے نا. لوگ کہہ رہے ہیں کچھ تو ہے، یہ مولوی لوگ کچھ تو الٹی باتیں کرتے ہیں. جنت کے بارے میں محترم سے پوچھا گیا جنت کہاں ہے، کہا یہی دنیا ہی جنت ہے بس، اور یہی عورتیں حوریں ہیں. او بھائی وہ جو قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے ان کو وہاں سے جنت ہی کی مٹی سے بنایا اور وہ خیموں میں ہمیں ان عورتوں کو، خوبصورت عورتوں کو بند کر دیا، وہ کیا ہے؟ اس کی بھی گھما کے تعویل کریں گے. وہ خیموں سے یہی خیمے ہیں، وہی جو بیان یوٹیوب پہ بیٹھے گا نا سارا دن، وہ کہے گا یار یہ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. بھائی صحیح وہ ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، غلط وہ ہے جو یہ کمبخت جو ہے نا مختلف قسم کے لوگ فتنے پیدا کر رہے ہیں قرآن و سنت کو توڑ موڑ کے. تو یہ ہیں وہ وسوسہ ڈالنے والے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. اور اللہ نے ان کی صفت بیان کی خناس. ان کا کام ہے جو ہے نا انگلی توڑ کے نکل جانا. خناس کا مطلب یہ جیسے وہ مشہور علمی کتابی ہے نا، انگلیاں توڑ توڑ کے فتنہ پھیلا دیا. اب ہم جب ان سے کہہ رہے ہیں سامنے بیٹھو ہم ان دلائل کا جواب دیں گے، پتلی گلی سے نکل لیے، کیونکہ جو چکر میں لوگوں کو ڈالنا تھا وہ ڈال دیا، فتنہ پھیلا دیا. اب ہر عالم ان سے کہہ رہا ہے بیٹھو بھائی ہم مناظرہ نہیں کرتے، آپ ان سوالات کا ہمارے سامنے جواب دو. نہیں جی جواب نہیں دینا، تو صرف انگلیاں توڑنی ہے چکر میں. وہ میں اکثر وہ واقعہ سناتا ہوں نا، ایک نابینا آدمی کہیں سفر کر رہا تھا. نابینا آدمی جو ہے نا وہ کہیں بیٹھا ہوا، اس کو کہیں سفر پہ جانا تھا، کوئی لفٹ نہیں مل رہی تھی، تو ایک آدمی اونٹ پہ اپنی بیوی کو لے کے جا رہا تھا. تو اس نابینا نے کہا کہ اس کے ساتھ جو بھی قائد تھا اس نے کہا یار اس کو بھی بٹھا لو، بیچارہ نابینا ہے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. اپنی بیوی کو اس آدمی نے پیچھے کیا، خود بیگم کے آگے بیٹھا اور نابینا کو اپنے آگے بٹھا لیا کہ چل بھائی تو آگے بیٹھ، تجھے اتار دیتے ہیں. اب دوسرے شہر جب داخل ہوئے تو اجنبی شہر تھا، تو نابینا نے شور مچایا کہ یہ میری بیوی ہے. یہ کون ہے؟ یہ عورت میری بیوی ہے. میں چونکہ نابینا تھا تو میری شادی اس سے ہوئی، تو اس کو جب آنکھوں والا بندہ مل گیا تو انہوں نے ابھی بیٹھے بیٹھے سیٹنگ کی اونٹ پہ. میں نے تو اس آدمی کو لفٹ دی تھی، اس نے کمبخت نے مجھے دھکا دے کے آگے کیا، خود میری بیوی کے ساتھ بیٹھ گیا اور جو ہے نا یہ میری بیوی ہے، شور مچا دیا. لوگ جمع ہو گئے، لوگوں نے پکڑ لیا سب کو. وہ تو اس کی بیوی، پہلے ڈاکومنٹیشن تو ہوتی نہیں تھی، وہ تو دوسرے نابینا کی بیوی پہ تو نے قبضہ کیا. اس نے کہا بھائی نہیں کیا، بیوی سے پوچھو. بیوی نے کہا نہیں ہے، نابینا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جس کی آنکھیں نا یہی میرا شوہر ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے کمبخت. تو لوگوں نے اس نابینا سے کہا، نابینا نے کہا کمبخت. اب دیکھو وہی ہے نا ہر چیز میں، جب وہ بھی بیان دے رہی ہے یہ بھی دے رہا ہے تو نہیں. نابینا نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں نے پہلے سے طے کر لیا تھا کہ جب الزام لگے گا تو عورت نے کہا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گی، مجھے تو آنکھوں والا آدمی مل گیا اور اس شہر میں تو ہمیں کوئی پہچانتا بھی نہیں. تو اب لوگ کچھ آدھے ادھر کو ہو گئے، آدھے ادھر کو ہو گئے. آدھے کہہ رہے یار یہ نابینا جھوٹ نہیں بول سکتا، اور آدھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو نابینا ادھر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے بیوی ملے نہ ملے چکر میں تو ڈال دیا نا. مل گئی تو فری پھوکڑ میں، نہیں ملی تو پہلے کون سا اپنی تھی. تو یہ جو فرقہ پرست لوگ ہیں نا، علماء سے بدگمان، قرآن سے بدگمان، منکرین حدیث، بخاری میں نکالیں گے عیب، دیکھو بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہے تو بخاری صحیح نہیں ہے. تو پھر بخاری جب صحیح نہیں ہے تو پھر کون سی کتاب صحیح ہے؟ کہہ رہے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے، صرف قرآن پڑھو. تو میں نے ان سے کہا قرآن میں تو آتا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ فرماتے ہیں کہ نبی تمہیں قرآن سکھائیں گے. تو نبی کا سکھایا ہوا کہاں گیا؟ تب یہ بخاری مسلم صحیح نہیں تو نبی نے کہاں سکھایا؟ وہ کیسٹ کی شکل میں ہے یا وہ کوئی اور ریٹن تحریر ہے، وہ کہاں ہے؟ یا آپ کے پاس کہیں اور ہے تو بتاؤ. کہہ رہے نہیں. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے تم صرف انگلی توڑنے کے لیے آئے ہو تم لوگ، ٹھیک ہے نا. نہ تم قرآن کو مانتے ہو نہ تم
حدیث کو. تو اگر جو قرآن کو مانتا ہے وہ تو حدیث کو لازمی مانے گا, کیونکہ اللہ فرما رہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, نبی کا کام ہے قرآن کو ڈیفائن کرنا, اور ڈیفائن جب بھی کیا جاتا ہے اپنے الفاظ میں کیا جاتا ہے, اسی چیز کو دہرایا تھوڑی جاتا ہے. تو نبی نے جو اپنے الفاظ میں قرآن کو ڈیفائن کیا وہ کہاں گیا؟ تو ہر چیز میں کیا پیدا کیا ہوا ہے؟ شک. تو آج یہی چل رہا ہے. تو اللہ نے اس لیے ہمیں حکم دیا من شر الوسواس الخناس. ہاں یہ ہوتے کیا ہیں؟ ان کے قرار نہیں ہوتا کبھی بھی, ہوتے خناس ہیں, ان میں قرار نہیں ہے, ایک جگہ پہ قائم کبھی نہیں رہتے, ان کے اصول ٹوٹتے رہتے ہیں, یو ٹرن لیتے رہتے ہیں, یہ یو ٹرن لیتے رہتے ہیں. آپ دیکھ لو جتنے فتنہ پرست ہیں نا, ایک کے حق میں ان کا اصول کچھ اور ہوگا, وہی چیز خرابی دوسرے میں ہوگی تو اس کے لیے اصول چینج ہو جائے گا. وہاں بڑے براڈ مائنڈیڈ بنے ہوں گے, تو یہ گھومتے رہتے ہیں, ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں. یہ بس ان کا کام ہے وہ نابینا کی طرح چکر میں ڈالو اور پتلی گلی سے نکلو, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اللہ سے پناہ مانگو, اے اللہ تو لوگوں کا بھی رب ہے, تو ہمارا بادشاہ بھی ہے, تو ہمارا معبود بھی ہے, تو ہم تو تیری پناہ میں آتے ہیں, تو وسوسہ ڈالنے والوں کے وسوسے سے تو ہمیں محفوظ رکھ. تو کسی بھی چیز میں, کورونا وائرس کا دیکھ لو نا, دبئی کی فلائٹیں بند ہو گئیں اور امریکہ میں فلائٹیں بند ہو گئیں, پاکستان میں ٹرینیں, پوری دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے. لیکن یوٹیوب پہ فیس بک پہ وسوسے ایسے ڈال دیے کہ یہ سب ڈرامہ ہے. اب ہم کسی کو سمجھاتے ہیں احتیاط کرو. آج میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا احتیاط کیا ہے, سب بکواس ہے. مجھ سے گلے مل رہے تھے اثر کے بعد, ہمارے میرے شاگرد ہیں, ایسے گلے. میں نے کہا بھائی تھوڑا سماجی فاصلہ رکھو. کہہ رہے ہیں سب بکواس ہے, ایسے ہی لوگ الو بنا رہے. تو کیا ہے, اس کا قصور نہیں ہے. میڈیا پہ اتنا جو ہے نا, وہ کووڈ 19 میں 19 نمبر یہ کوڈ ہے فلانے کا, وہ یہودی کے پینٹ کے اندر بھی 19 لکھا ہوا ہے, وہ اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے اس کی ٹوپی کے اوپر 19 لکھا ہوا تھا, تو یہ وہ ان کا نشان ہے, یہ والا, یہ انگلیوں کے یہ نشان, پھر کوئی یہ والا نشان. ایک دن اس نے تقریر میں یوں کہا تھا, یہ دجال کے 2 سینگ ہیں. تو یہ گھما پھرا کے, او بھائی ساری دنیا پاگل ہے یا تم پاگل ہو؟ دنیا اتنا ایک سازش کے پیچھے اربوں خربوں ڈالر کا نقصان کر دے گی. چائنا کی تجارت کا بیڑا غرق ہو گیا, حج عمرہ بند ہو گیا, تراویح نہیں ہو رہی حرم میں, ٹھیک ہے نا. ساری دنیا نے گول میز کانفرنس کی ہے کہ ہم انڈا موڑ کے چند لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے یہاں بیٹھ کے. تو یہ ہے نا, حقائق کو مسخ کر دیتے ہیں. کھلی ہوئی چیز جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے نا, نہیں مانیں گے. تو میں تو لوگوں سے کہتا ہوں یار, جو کیا نام ہے اتنی یقینی چیز ہے اس پہ ہمارے پاکستانی اور انڈیا کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور یہ کلپ بازیوں پہ جا رہے ہیں. ایک آدمی نے کہا آپ کے کوئی ریلیٹو کا کوئی انتقال ہوا, میں نے 5-6 لوگ بتا دیے جن کا انا للہ ہو چکے کورونا سے. کہنا اب ہے صحیح ہے, اب ہے صحیح ہے. میں نے کہا دعا کرو اللہ تمہارے باپ دادا کی حفاظت فرمائے. میں نے کہا اللہ نہ کرے کسی بوڑھے کو کچھ ہو گیا نا, مر گیا, اللہ نہ کرے. پھر تم جب لوگوں کو بتا رہے ہو گے نا میرے ابا کا اللہ نہ کرے کورونا میں انتقال ہو گیا, لوگ کہیں گے کچھ اور ہوا ہوگا. پھر آپ 100 دفعہ بولو بھائی کورونا ہی ہوا تھا, بولیں گے نہیں کچھ اور ہوا. وہی ہوا نا, ایبٹ آباد میں ایک میجر تھے, ان کا کورونا سے انتقال ہوا. میجر کا تو ہوا, ایک اور بزرگ کا انتقال ہوا. فوراً ایک اگلے دن ویڈیو آ گئی کہ ان کو کورونا نہیں تھا, کورونا نہیں تھا, سب بکواس ہے, اور رپورٹیں. ان کے بچوں نے اپنے ابا کا ویڈیو بیان ڈال دیا انتقال سے 1 دن پہلے کا. وہ کہہ رہے ہیں بھائی مجھے کورونا ہے, آپ لوگ بھی احتیاط کریں. اگلے دن ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ تو شکر ہے ان کی ویڈیو مل گئی, ورنہ وہ بھی. تو ٹھیک ہے گڑبڑ بھی ہوتی ہے, لیکن اتنے حقائق کو, ایک صاحب نے رپورٹ پیش کی چاند پہ انسان نے قدم رکھا ہی نہیں ہے, اخبار میں مضمون. میں نے کہا یہ ساری دنیا کو امریکہ نہیں بیوقوف بنا سکتا بھائی. چاند پہ جب قدم رکھا, جاپان کو بھی بیوقوف بنا دیا, فرانس کو بھی بنا دیا, جرمنی کو بھی بنا دیا, پاکستان کو بھی بنا دیا. ملکوں کے حکمرانوں کے پاس تو تحقیق کے وسائل بے انتہا ہوتے ہیں, سب کو بیوقوف بنا دیا, اور یہ اخبار میں مضمون لکھ رہا ہے کہ چاند پہ انسان نے قدم نہیں رکھا, اور دلائل. میں نے کہا ان دلائل سے مجھے, میں نے کہا یہ جو ہے نا اس کا کاغذ کا جہاز بناؤ, ہوا میں اڑاؤ, بس یہ اخبار کا ساشا اس کام کے لیے بہت اچھا ہے. میں نے کہا مجھے پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں. کہہ رہا آپ تحقیق کریں. میں نے کہا میں تحقیق کر کے کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانوں گا. اتنے بڑی بڑی ساری دنیا مان رہی ہے کہ امریکہ کے سائنسدانوں نے چاند پہ قدم رکھا, اور یہ نئی چیز, اور ہوتی ہے تحقیقات, وہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. وہ کون دیکھے گا وہ کتابیں جا کے کہ اس میں ہے بھی کہ نہیں ہے. تو وہ ابھی ایک کلپ آیا واٹس ایپ پہ, 2 ڈاکٹر انگلش میں بات کر رہے ہیں, کسی نے کہا یہ ثابت کر دیا انہوں نے کہ یہ سب فراڈ ہو رہا ہے. استاد صاحب نے, ہمارے جو استاد صاحب ہیں نا جن سے میں بیٹھوں, انہوں نے ترجمہ کروایا, تو اس میں وہ اس موضوع کے متعلق بات تھی نہیں. کچھ پروپیگنڈا بھی ہوگا, لیکن یہ نہیں کہ سب کچھ ہے ہی نہیں دنیا میں, سب بیوقوف لوگ ہیں جو ہو رہا ہے. تو یہ ہے من شر الوسواس الخناس, کہ وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے بھی اللہ پناہ مانگتا ہوں. اور آپ دیکھو یہ خناس بھی ہیں. کتنے صحافیوں نے پیش گوئی کی تھی کہ 15 اپریل کو کرونا ختم ہو جائے گا.
15 اپریل گزر گیا, ختم نہیں ہوا. خناس ہے نا, خناس کا مطلب یو ٹرن لے لیا, پی گئے, جیسے ہم نے کچھ کہا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب بعض نے کہا کہ 18 مئی کو ختم ہو جائے گا, 18 مئی کو نہیں ہوا, تو آپ دیکھو وہ یہ موضوع ہی نہیں چھڑیں گے, وہ اس ٹاپک پر بات کریں گے ہی نہیں. پبلک کو چاہیے ان سے پوچھیں آپ نے تو 15 اپریل بولا تھا, کہاں گیا وہ 15 اپریل؟ آپ کی تو بڑی ریسرچ تھی, تحقیقات تھی, آپ نے تو 18 مئی کا بولا تھا, کہاں گئی وہ 18 مئی؟ تو یہ ہے انگلی توڑ کے ٹھیک ہے, شر پھیلاؤ اور پتلی گلی سے نکل جاؤ, یوٹیوب پہ ارننگ ہو جائے گی, میسج آ جائیں گے. تو سب پھینک رہے ہیں. میں تو بعض صحافیوں کو اتنا سنا کرتا تھا, اس کرونا نے ان صحافیوں کی حقیقت کھول دی ہے. اب جب ان کی تحقیقات سن رہا ہوں نا, تو میں کہتا ہوں بھائی یہ تو بڑے بڑے پھینکو. مولانا طارق جمیل صاحب نے غلط نہیں کہا تھا, پھر بھی کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں, معافی نہ مانگنی پڑے نا مجھے, تو اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ بڑے جو ہے نا, کتنا ٹائم رہ گیا؟ بس یہ ہو گئی ہماری سورہ ناس. تو ہر یقینی چیز جو دلائل سے ثابت ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ رکھنا ڈال کے, تو وہ جو ہے نا اس میں شک پیدا کر دیتے ہیں. تو ساری امت فالو کرتی تھی چاروں مجتہدین کو, امت جمع ہو گئی تھی, ان میں شک ڈال دیا کہ یہ ان کی کوئی تحقیق نہیں ہے, قرآن و حدیث ہم جانتے ہیں, یہ نہیں جانتے. ساری امت محدثین کو مانتی ہے, منکرین حدیث نے ان میں شک پیدا کر دیا, یہ امام بخاری غلط, امام مسلم غلط, حالانکہ ساری امت مان چکی تھی. تو ہر چیز میں شک پیدا کر کے, اور یہ صرف دنیا میں بھی صرف دین میں نہیں ہوتا, دنیا کے معاملات میں بھی ہوتا ہے. یقینی چیزوں میں جو ہے نا بس وہ شک پیدا کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کسی چیز پہ انسان کا بھی اطمینان رہا ہی نہیں, کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. صحت کے حوالے سے دیکھو نا, ایک حکیم کے پاس جاؤ گے, یہ صحت کے لیے اچھا, دوسرا کہے گا یہ تو تباہ کر دے گا تمہیں, گردے خراب کر دے گا تمہارے ٹھیک ہے نا. تو وہی ہے کہ جب ریسرچ نہیں ہوتی تو یہ پھینک رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا, اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ نے اس کے لیے 3 واسطے اب دیے. تو اللہ تعالی ہماری ان وسوسوں سے حفاظت فرمائے. پھولوں کی مہکار میں وہ, جنگل میں کوہسار میں وہ, سورج چاند ستاروں میں مومن